اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بڑے انفرادی پہلو ہوتے ہیں اور ناظرین یگانہ روزگار ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت خیر التابعین، قدوۃ التابعین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین اصل نام عبداللہ ابن عامر بھی کہا گیا، ابن عبداللہ ابن عامر بھی کہا گیا، عبداللہ ابن یعنی عبداللہ کے نام سے بھی کہا گیا، ابن عبداللہ کے نام سے بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ ایسے تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، لیکن عجیب تابعی ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ اقدس پایا لیکن آپ کے دیدار سے ظاہری طور پر محروم رہے۔ اور جانتے ہیں ریزن کیا تھا؟ آپ کی بوڑھی ضعیفہ نابینا ماں، ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہ تھا، اسی لیے آپ ان کی خدمت میں لگے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے قاصر رہے، ظاہری طور پر آپ کا دیدار کرنے سے قاصر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ اور کس کی شفاعت ہوگی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے جسے اویس کہا گیا ہے، اس کی ایک والدہ ہے اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ برس کی بیماری تھی، دعا کی دور ہو گئی، لیکن ایک علامت پہلو پر یا ہتھیلی پر رہ گئی، یعنی سفید نشان۔ فرمایا کہ جب تم ان سے ملاقات کرنا تو ان کو دعاؤں کے لیے ضرور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ فاروق اعظم اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا اپنا جبہ دے کر، آقا علیہ السلام جبہ دے رہے ہیں کہ تم دونوں اس کے پاس جانا، میرا جبہ بطور ہدیہ میری جانب سے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے استغفار کرے۔ دونوں کے دونوں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا سلام پہنچایا، جبہ پیش کیا، دعا کے لیے کہا۔ آپ نے جبہ ایک مقام پر رکھا، وضو کر کے پھر دعا کی کہ مولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ اور کہتے ہیں نا ناظرین کہ عشق وہ آگ ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ عشق کا متوالا ایک مرتبہ اپنی ماں سے اجازت لے کر 8 پہر کی اجازت ملی تھی اور یمن سے مدینہ منورہ یہ بھاگتے ہوئے پیدل آئے۔ عجیب عالم ہے، اور کھال سے بنی ہوئی چادر پہنی ہے، نیچے تہبند ہے، عجیب خستہ حال ہے، بھاگتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے، حجر اقدس پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں یا کسی غزوے میں تشریف فرما ہے۔ انتظار کچھ کیا، زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ 8 پہر کی اجازت ملی تھی، 8 پہر کی، 4 پہر گزر چکے تھے۔ کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو 8 پہر پورے ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ میری ماں کو میری ضرورت ہو۔ تو پھر روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب آقا علیہ السلام پیچھے تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ یمن سے ایک ایسا شخص آیا تھا، تو آقا نے فرمایا کہ وہ میرا اویس ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری تھے، اپنے پیارے
محب اپنے پیارے عاشق کی یاد میں۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عشق کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری آنکھ تڑپتی ہے تو محبوب کا دیدار کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ کا عشق بالکل الگ ہوتا ہے کہ ناظرین وہ ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کر پاتے، لیکن باطنی آنکھوں سے ہر وقت چہرہ محبوب کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ وہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہیں جو عشق مصطفیٰ ملا تھا اس کی ایک جھلک، ایک قطرہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ 3 رجب المرجب آپ کا جو ہے وہ وقت وصال ہے، تاریخ وصال ہے، اور ایصال ثواب کیجیے گا، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کیجیے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر 78 ہے، 78 نمبر آیت ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا۔ قرآن الفجری پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فجر پڑھا جائے گا، را ساکن کا ساؤنڈ ہوگا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کانا مشہودن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مشہودہ پڑھا جائے گا، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، اسے کانا مشہودہ پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 78 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 78 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں آیت نمبر 78 میں کلمات کتنے ہیں۔ تو ایک پہلا کلمہ ہے اقم، اور دوسرا ہے الصلاۃ، تیسرا لی، چوتھا دلوکی، پانچواں الشمسی، الا چھٹا، غسقی ساتواں، اللیلی آٹھواں، واو نواں، قرآن 10واں، الفجری 11واں، انا 12واں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کانا 13واں، مشہودہ 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اقیمی الصلاۃ، اقیمی میں میم کے نیچے زیر ہے، اس سے الصلاۃ کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور صاد حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے۔ اقیم الصلاۃ غلط، اقیم الصلاۃ لدلوکی، لدلوکی الشمسی، کاف کے نیچے زیر ہے، اس سے الشمسی کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ شین بھی حرف شمسی ہے تو یہاں پر لام کی آواز نہیں آئے گی، شین کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ لدلوک الشمسی الی غسقی اللیلی، غسقی میں قاف کے نیچے زیر ہے، اسے اللیلی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم پڑھیں گے غسق اللیلی و قرآن الفجر۔ قرآن میں را ساکن ما قبل کاف پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قرآن میں نون پر زبر ہے، اس سے الفجر کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فجری میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے فجر پڑھیں گے تو را ساکن کا ما قبل جیم وہ بھی ساکن ہے، پھر ما قبل دیکھا جائے گا تو فا ہے، فا پر زبر ہے، تو را کو جب ہم ساکن پڑھیں گے رکنے کی صورت میں تو اس صورت میں پر کر کے پڑھا جائے گا، اور جب ہم بغیر وقف کے پڑھیں گے را کے نیچے زیر کے ساتھ تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
لیکن یہاں رکیں گے تو وقرآن الفجر، جیم ساکن تو ہے لیکن جیم پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر، سیم ایز اٹ از ناظرین قرآن الفجر پیچھے گزر چکا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے نون پر زبر، اس سے الفجر کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کان مشہودا، ہودا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، لدلوک الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ إن قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یہ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 78۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الصلاۃ، دوسرا اسم ہے دلوکی، تیسرا الشمسی، چوتھا غسقی، پانچواں لیلی، چھٹا قرآن، ساتواں الفجر، یہ 6 اور 7 میں گزر چکے ہیں قرآن الفجر، اور 8واں مشہودہ۔ تو ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل یہاں پر 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 الصلاۃ، نمبر 2 دلوکی، نمبر 3 الشمسی، اور نمبر 4 غسقی، نمبر 5 اللیل، اور نمبر 6 قرآن
نمبر 7 الفجر، نمبر 8 مشہودہ، ناظرین و سامعین 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اقم، اور دوسرا فعل ہے کانا، اقم اور کانا۔ دو افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے لی، دوسرا ہے الا، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے انا۔ تو کل ملا کر 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 لی، نمبر 2 الا، نمبر 3 واو، نمبر 4 انا۔ ناظرین و سامعین 8 اسماء، 2 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الصلاۃ، صلاۃ کا معنی یہاں پر ناظرین نماز کے ہے، صلوات اس کی جمع آتی ہے۔ صلاۃ ایک نماز، صلوات بہت سی نمازیں۔ صلاۃ ناظرین درود کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یصلون علی النبی، کہ وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو درود کے معنی میں بھی آتا ہے، اور صلاۃ نماز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ صلاۃ والسلام ہم کہتے ہیں نا، آقا علیہ السلام پر صلاۃ والسلام بھیجیے، درود و سلام بھیجیے، ٹھیک ہے۔ درود سے مراد رحمتیں، برکتیں۔ تو صلوات اور صلاۃ یہ دونوں کے دونوں، خاص طور پر صلاۃ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے چلیے۔ دلوک، دلوک کسے کہتے ہیں؟ دلوک کا معنی ہے ڈھلنا، دلوک کا معنی ڈھلنا۔ تو دلوک کی شمس، سورج کا ڈھلنا۔ اس کے بعد ہے شمس، شمس کا معنی ہے سورج، شموس اس کی جمع ہے۔ شمس ایک سورج، شموس بہت سے سورج۔ اور شمس و قمر عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی شمس و قمر۔ اس کے بعد ہے غسق، غسق کسے کہتے ہیں؟ غسق کہتے ہیں اندھیرا، اندھیرا یا اندھیرے۔ لیل اس کا معنی ہے رات، لیالن اس کی جمع ہے۔ ہم کہتے ہیں لیل و نہار، یعنی رات اور دن۔ تو عام طور پر ہم یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیل و نہار۔ اچھا جی، اس کے بعد قرآن، اس کا معنی کیا ہے انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر ناظرین، بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر بلکہ اسماء باقی تھے، اب اسماء افعال و حروف، تو اس کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ تو قرآن، قرآن کہتے ہیں قرآن کو بھی، یعنی جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، میرے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر قرآن جو ہے وہ یعنی بعض اوقات یہ پڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر میں قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے نا، فجر کا قرآن پڑھنا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر میں نماز پڑھنا، یا فجر میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یا پڑھنا، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ فجر اس کا معنی فجر ہی ہے، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مشہودہ، مشہود جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی حاضر کیا گیا، حاضر کیا گیا۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ اقم فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو قائم کر یا آپ قائم کریں۔ اچھا، اقام یقیم اقامت،
اقامت عام طور پر ہم کہتے ہیں نا اقامت ہو رہی ہے، یعنی اقامت کا معنی ہے کھڑا ہونا، تو اقامت اس کا مصدر ہے اور عام طور پر یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے حروف کی جانب لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، 14 کلمات میں کل 6 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 صلاۃ، نمبر 2 شمس، نمبر 3 لیل، نمبر 4 قرآن، نمبر 5 فجر، نمبر 6 اقم اقامت۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زبر آ، قاف زیر قیم، میم صا زیر مس، صا زبر صا، لام کھڑا زبر لا، تا زیر تی، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ، لام زیر لی، دال پیش دو، لام واو پیش لو، کاف شین زیر کش، شین میم زبر شم، سین زیر سی، لی دلو کی شمسی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، غین زبر غا، سین زبر سا، قاف لام زیر قل، لام یا زبر لی، لام زیر لی، غسا قل لیلی، واو زبر وا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون لام زبر نل، وقرآن الفا، جیم زبر فجر، را زیر ری، فجری، وقرآن الفجری، یہاں رکیں گے تو فجر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون لام زبر نل، فا جیم زبر فجر، را زیر ری، ان قرآن الفجری، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم شین زبر مش، ہاوا پیش ہو، دال دو زبر دن، مشہودن، یہاں وقف پڑھیں گے تو مشہودہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اقم، آپ قائم کیجئے، الصلاۃ، نماز، لی سے، دلوک کی ڈھلنے، الشمسی سورج، الا تک، غسقی اندھیرے، لیلی رات، وا اور قرآن قرآن، الفجری صبح کا، انا تحقیق قرآن قرآن، الفجری صبح کا، کانا ہے مشہودہ حاضر کیا گیا۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ناظرین، خاص طور پر کہ جو ہم نے آیت نمبر جو آیت نمبر ناظرین یہ تھی جس میں ہجرت کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر تھا، آیت نمبر 76 اور 77۔ آیت نمبر 76 میں کیا فرمایا تھا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصے ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین آیت نمبر 76 کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب یہاں پر خاص طور پر ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 77 کی، کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہود نے آپ سے حسد کیا، آپ کا قرب ناگوار ہوا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ابو القاسم، انبیاء علیہ السلام تو صرف شام میں بھیجے گئے تھے، وہی مقدس سرزمین ہے اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، اگر آپ شام چلے گئے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ملک شام جانے سے آپ کو صرف رومیوں کا خوف مانے ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رومیوں سے حفاظت کرے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چند میل دور تک روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے۔ آپ کے اصحابی وہاں جمع ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے شام کی طرف جانے کا عزم لیا ہے، کیونکہ آپ اس پر حریص تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام واپس مدینہ لوٹ آئے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى وسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس لدلوک الشمس الى غسق اللیل ول نہیں ہے، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل جی ابرش جی تانتلے والا سنائیے سے۔ بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ: آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے الکرسی عظیم۔ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟
صاحبال سے بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، لیدو لو کی نہیں، دال کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، دال پر کوئی صرف پیش ہے نا تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لیدو لو کی شمسی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہو، قرآن کی تعلیمات سے مستفیض ہو، قرآن کے پڑھنے سے مستفیض ہو، اور پھر صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے